22 فروری 1974 کو لاہور میں اسلامی تعاون تنظیم OIC کے سربراہی اجلاس میں عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کی میزبانی کی۔ یہ شہر خوش تھا کیونکہ اس کے ہیرو ذوالفقار علی بھٹو نے سربراہی اجلاس کی صدارت کی، جس میں اس وقت کے عالمی سیاست کے بڑے نام شریک تھے۔ اس وقت ان لیڈروں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ ان کے لیے آگے کیا ہے۔ کچھ انتہائی چونکا دینے والی خبریں اگلے چند سالوں میں ٹی وی اسکرینوں اور اخبارات کے صفحہ اول پر ان کے حوالے سے آنے والی تھیں۔ لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ OIC کا قیام 1969 میں جدہ میں کیا گیا۔ اس کا مقصد مسلم دنیا کی نمائندگی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اہم مفادات کا تحفظ کرنا ہے۔ OIC کے اس اجلاس میں شاہ فیصل، شیخ مجیب الرحمان، ذوالفقار علی بھٹو، انور سادات، یاسر عرفات اور معمر گدافی جیسے بڑے لیڈران شامل تھے۔ اس اجلاس میں جارڈن، سیریا، ایجپٹ اور فلسطین کی کھل کر حمایت کی گئی اور اس کے علاوہ اسرائیل کے خلاف کھل کر بیانات دیے گئے، جو کہ بعد میں چند بیرونی طاقتوں کو پسند نہ آئے، اور حیران کن طور پر اس اجلاس کے بعد ان تمام بڑے لیڈروں کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا آغاز سعودی عرب کے شاہ فیصل سے ہوا۔ اس سربراہی اجلاس کے ٹھیک ایک سال بعد 25 مارچ 1975 کو شاہ فیصل کویت سے ایک وفد کی میزبانی کر رہے تھے، جس میں ان کا ایک سوتیلا بھائی فیصل بن مسعود بھی موجود تھا۔ وہ شاہ کے ایک اور سوتیلے بھائی شہزادہ خالد بن مسعود کا سگا بھائی تھا۔ فیصل بن مسعود چند سالوں سے امریکہ میں مقیم تھا، تاہم اس دن وہ بادشاہ کے محل میں گھسنے میں کامیاب ہوا، اور جیسے ہی شاہ فیصل اپنے سوتیلے بھائی کو چومنے کے لیے آگے کی طرف جھکے، فیصل بن مسعود نے اپنی جیب سے پسٹل نکالا اور ٹریگر دبا دیا۔ ایک گولی بادشاہ کی ٹھوڑی میں لگی اور دوسری گولی ان کے کان میں لگی۔ شاہ فیصل کو ہسپتال کے لیے لے جایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ فیصل بن مسعود نے اپنے بھائی خالد بن مسعود کا بدلہ لینے کے لیے بادشاہ کو قتل کیا تھا، جسے 1966 میں شاہ کے خلاف احتجاج کے دوران ایک پولیس افسر نے گولی مار دی تھی۔ قاتل کو 18 جون 1975 کو سرعام پھانسی دے دی گئی۔ شاہ فیصل کے قتل کے 5 ماہ سے بھی کم عرصے کے بعد بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان کو ان کی فوج نے قتل کر دیا۔ مجیب الرحمان نے 1974 میں OIC کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی اور اسی سال سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے لاہور آئے تھے۔ ان کے دورے نے بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو کسی حد تک کم کیا اور اسلامی تعاون تنظیم میں بنگلہ دیش کی شمولیت کو بھی یقینی بنایا۔ 15 اگست 1975 کو فوج کے کچھ سپاہی صدارتی رہائش گاہ میں گھس گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو ان کے خاندان سمیت قتل کر دیا گیا۔ بنگلہ دیش کی موجودہ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد اور ان کی بہن شیخ ریحانہ اس خاندان کے واحد فرد تھے جو اس دن موت سے بچ گئے، کیونکہ وہ جرمنی کے دورے پر تھے۔ فوجی افسروں اور عوامی لیگ میں مجیب کے کچھ ساتھیوں نے بغاوت کی سازش رچی تھی۔ یہ بڑے پیمانے پر قیاس آرائی کی جا رہی تھی کہ اس قتل کی منصوبہ بندی امریکہ کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA نے کی تھی۔ اس کے بعد باری آئی ذوالفقار علی بھٹو کی۔ اس عظیم الشان تقریب میں ذوالفقار علی بھٹو نے مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی سفارتی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس سربراہی اجلاس کو ممکن بنایا تھا، جس نے عالم اسلام کے تمام رہنماؤں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا تھا۔ پاکستان اس وقت 1971 میں بھارت کے ہاتھوں شکست اور اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اپنا وقار واپس لینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ یہ ان کی حکومت کا ایک تاریخی کارنامہ تھا کہ وہ پاکستان کو ایک بار پھر دنیا کی توجہ کا مرکز بنانے میں کامیاب رہے، لیکن اس بار تمام مثبت وجوہات کی بنا پر اس طرح انہوں نے عالمی برادری میں پاکستان کی تنہائی کو بھی ختم کر دیا تھا، لیکن معاملات ہمیشہ کے لیے رنگین رہنے کے لیے نہیں تھے۔ 1974 میں بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی نے عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی۔ ان کی مخالفت کرنے والے نو جماعتی اتحاد نے دعویٰ کیا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی اور اس کے بعد کی تحریک کے نتیجے میں 5 جولائی 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے بغاوت کی۔ تب ضیاء حکومت نے بھٹو پر پیپلز پارٹی کے سابق رہنما محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا تھا۔ عدالت نے بھٹو کے خلاف فیصلہ کیا اور اس غیر معمولی فیصلے میں انہیں موت کی سزا سنائی گئی۔ بھٹو کو 4 اپریل 1979 کو پھانسی دی گئی۔ بینچ کے ایک رکن جسٹس نسیم حسن شاہ نے بعد میں اعتراف کیا کہ ان کی سزا میں کمی کی جا سکتی تھی۔
مصر کے صدر انور سادات ایک اور مسلم رہنما تھے جنہوں نے سربراہی اجلاس میں شرکت کی تھی اور بعد میں انہیں اسلامی جہاد کے خالد اسلامبولی نے ایک سازش میں قتل کر دیا تھا۔ خالد اسلامبولی نے پریڈ کے دوران سادات کو اس وقت قتل کر دیا جب وہ فوجیوں کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اسلامبولی مصری فوج میں لیفٹیننٹ تھا۔ سادات کے خلاف فتویٰ ایک نابینا عالم عمر عبد الرحمن سے حاصل کیا گیا تھا جو اپنی زندگی کا بیشتر حصہ امریکہ میں گزار چکا تھا۔ یاسر عرفات فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کے چیئرمین تھے۔ وہ 1974 میں لاہور میں ہونے والی کانفرنس میں بھی شامل ہوئے تھے۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی سب سے بااثر شخصیات میں سے ایک یاسر عرفات کو مبینہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی نے 2004 میں زہر دے دیا تھا۔ حالانکہ یہ کافی بحث کا موضوع رہا ہے کہ ان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ اب یہ تقریباً عالمی طور پر مانا جاتا ہے کہ اگرچہ فلسطینی رہنما کے خون میں HIV تھا لیکن یہ زہر ہی تھا جو ان کی موت کا سبب بنا۔ معمر قذافی اس کانفرنس کے ان عظیم رہنماؤں میں سے آخری تھے جنہیں قتل کیا گیا تھا۔ 20 اکتوبر 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل معمر قذافی جنہوں نے سپتمبر 1969 میں بغاوت کے ذریعے اپنے ملک پر قبضہ کیا تھا، وہ اس دن نیٹو اور باغیوں سے بچتے ہوئے وادی جریف پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ان کے قافلے پر نیٹو بمباروں نے حملہ کیا وہ اپنی جان بچانے کے لیے نکاسی آب کے پائپ میں چھپ گئے کیونکہ ان کے محافظ باغیوں سے لڑ رہے تھے۔ بم دھماکے کے دوران انہیں پہلے ہی سر پر چوٹیں آئی تھیں۔ جب وہ مشتعل باغیوں کے ہاتھوں تقریباً جان لیوا زخمی پائے گئے تو قذافی کو مار مار کر صرف کی گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اور اس طرح OIC 1974 کے اجلاس میں شامل تمام بڑے لیڈران کو اس اجلاس کے چند ہی عرصے کے بعد قتل کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے۔ شکریہ۔